السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، نون لیگ کی سب سے بڑی جو جیت ہے وہ اب شکست میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ ریورس ہو چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں ایک بڑا سرپرائز دیا ہے۔ نون لیگ جو ایک تو الیکشن میں شکست کھا کر مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ چکے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ ایسی سیٹیں تھیں جن کو صرف اور صرف عزت بچانے کے لیے ان سیٹوں کے اوپر جو ان کی جیت ہے وہ بھی اب شکست میں تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ لاہور کی تقریباً جو 10 سیٹیں ہیں 14 میں سے، ان پر پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت چکی ہے۔ آپ بالکل بھی ان نتائج کے اوپر مت جائیے گا جو آپ کو نیوز چینل دکھا رہے ہیں، جو آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ پی ٹی آئی نے اپنی جو نیکسٹ حکمت عملی ہے وہ بنا لی ہے۔ 132 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے، وہ جیت جو میڈیا دکھا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی سادہ اکثریت نہیں بلکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت کیسے آ رہی ہے، اور یہ جو داندلی اور جو داندلے کیے گئے ہیں لاہور میں اور آل اوور پاکستان، وہ داندلے جو ہیں وہ اب ریورس ہونے جا رہے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ بول بول کر اور ویڈیوز بنا بنا کر جو کل ہم نے آپ کو دی اور جس طریقے سے ہماری ٹیم نے یہ کوریج دی، آپ کو اپڈیٹس دی، اس کی وجہ سے میرا جو گلا ہے وہ آواز جو ہے وہ تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف آپ کو میڈیا کے اوپر اب میں بھی ابھی سے کچھ دیر بعد پی ٹی آئی کی سیٹیں کم ہونا شروع ہوں اور نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں یہ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے اپنے قائد عمران خان جو ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا ہے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا۔ آپ نے جس طریقے سے ہم آپ کو بتاتے رہے، کہتے رہے، عمران خان کے پیغامات آپ کو دیتے رہے اور آپ کو یہ بولا کہ بھائی آپ نے کہیں گھر میں بیٹھ کر 8 جو فروری تھا اس کو الیکشن ڈے کو باہر نہ نکلے تو پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہو جائیں گی، لیکن آپ نکلے، آپ نے ووٹ کاسٹ کیا اور اپنا جو ووٹ ہے اس کے اوپر پہرا بھی دیا۔ اب ان سب چیزوں کا کریڈٹ آپ کو ملنے جا رہا ہے۔ اصل میں نون لیگ کی جو ٹاپ ٹیئر ہے، یعنی کہ نواز شریف اپنی سیٹ، حمزہ شہباز اپنی سیٹ، مریم نواز اسپیسیفکلی اپنی جو جیتی ہوئی سیٹ ہیں وہ اب اس پر شکست کھا رہی ہیں۔ یہ شکست کیسے ہوگی، اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں جانے سے پہلے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ نواز شریف لاہور کا جو حلقہ ہے یہ جیت چکے ہیں، لیکن یہ جیت بھی ابھی رسک کے اوپر ہے۔ منصیرہ 15 سے نواز شریف کو شکست ہو چکی ہے۔ راجہ بشارت جو 50,000 کی لیڈ سے جیت رہے تھے ان کو شکست ہوئی ہے۔ مہر بانو قریشی جو ہیں ان کو شکست ہوئی ہے۔ یہ بڑے نام میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک بڑا اپ سیٹ اور بڑی خوشخبری ہے ان سب سیٹوں کے لیے آپ کے اوپر۔ سعد رفیق صاحب کو شکست ہوئی ہے اور یہاں پر کریڈٹ بنتا ہے خواجہ سعد رفیق کو کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور سردار لطیف خان کھوسا کو انہوں نے مبارکباد دی ہے، کھلے دل سے انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں 132، یہ اب جیت رہے ہیں، اور اگر 132 سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں، یہی سیٹیں، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف ایک سمپل میجورٹی کی حکومت جو ہے وہ بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف جہانگیر خان ترین، وہ پنجابی کی کہاوت ہے، جن نے مان ستایا انہیں رکشہ چلایا۔ جس نے عمران خان کو تنگ کیا، عمران خان کے ساتھ غداری کی، عمران خان جو ہیں ان کے خلاف سازش میں ملوث ہوا، جو لوٹا بنا، آج ان سب کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے، اور اس میں سر فہرست نام ہے جہانگیر خان ترین کا،
یہ اپنی دونوں جو نشستیں ہیں ان کے اوپر شکست کھا چکے ہیں۔ اب اچھا، ایک جاوید لطیف آپ جانتے ہوں گے، نون لیگ کے بڑے تگڑے لیڈر، سرکردہ لیڈر، اور حافظ آباد سے یہ اپنی جو نشست ہے اس کے اوپر ہار چکے ہیں۔ لاہور میں ابھی تک انہی نتائج کے مطابق بھی 4 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے۔ یہاں پر نواز شریف کو، حمزہ شہباز کو، شہباز شریف کو، ان لوگوں کو اور ایاز صادق جو ہیں یہ یہاں سے جیتے ہیں، لیکن ان سب کی سیٹیں ابھی خطرے میں ہیں۔ ایک تو راجہ بشارت راول پنڈی سے، انہوں نے عمران خان کی ہدایت کے اوپر، کیونکہ وہ جو فارم 45 ہوتا ہے، اچھا جب الیکشنز کے رزلٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک فارم ہوتا ہے فارم 45، یہ فارم جو ہے یہ سب پولنگ ایجنٹس کو دیا جاتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں یہ اپنے اپنے حلقے میں جا کر وہ فارم اپنے کینڈیڈیٹس کو دیتے ہیں۔ وہ جو کینڈیڈیٹس ہوتا ہے وہ سب جو فارم ہوتے ہیں ان کو ملا کر اپنا جو ہے وہ ایک رزلٹ مرتب کرتا ہے، مطلب اپنی نالج کے لیے، اور یہ جو نالج ہوتی ہے یا یہ جو فارم ہوتا ہے اس کے مطابق پاکستان جو ہے تحریک انصاف لاہور میں کلین سویپ کر رہی ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیت رہی ہے، اور یہ جو راجہ بشارت ہیں ان کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ میڈیا کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا، اور فارم 45 کے مطابق میں 50,000 کی لیڈ سے جیت رہا ہوں۔ اور اب اچھا یہ بالکل وہی جو پروسیجر ہے وہ اپلیکیبل ہوگا۔ کون سا والا پروسیجر؟ جو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا جب نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ ریجیکٹ کیے گئے تھے۔ سب سے پہلے وہی ریٹرننگ آفیسر، پھر جو ہے وہ ٹریبونلز کے بعد ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ۔ اب کیا ہوگا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی مریم نواز کو جو سیٹ جتوائی گئی ہے، اس سیٹ کے اوپر عباد فاروق صاحب جن کا بیٹا جو ہے وہ باپ کی جدائی میں دنیا سے چلا گیا تھا، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ شہزاد فاروق صاحب، انہوں نے ان کی جگہ الیکشن لڑا، وہ چونکہ جیل میں ہیں، تو وہاں پر صنم جاوید نے بھی بڑا سیکریفائس کیا، وہاں پہ ان کو بھی، وہ بھی امیدوار تھیں، اور ان کو جو بیسیکلی وہ پیچھے ہٹ گئیں، اور اس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوا۔ مریم نواز اس حلقے سے جیتی ہیں، لیکن اب جو شہزاد فاروق صاحب ہیں انہوں نے عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا یہ بالکل اسی طریقے سے ہوگا جس طریقے سے نومینیشن پیپر جن لوگوں کے ریجیکٹ ہوئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے ایکسیپٹ ہو گئے تھے، کسی کو ریٹرننگ آفیسر سے، کسی کو ٹریبونل سے، کسی کو ہائی کورٹ سے، اور کچھ لوگوں کو جا کر سپریم کورٹ سے ریلیف ملا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اب یہ کام پہلے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائے گا، پھر ٹریبونلز میں جا کر یہ جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کیا جائے گا، گنتی کو چیلنج کیا جائے گا، فارم 45 کو چیلنج کیا جائے گا، اور ٹریبونلز میں بھی اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات نہ سنی گئی تو پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ میں بھی اگر یہ حل نہیں ہوا تو یہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ اچھا پہلے جو ہے وہ ابھی خبر آئی ہے جو اون چودھری ہیں وہ شکست کھا گئے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ جیت گئے تھے، لیکن 5 منٹ بعد سلمان اکرم راجہ ہار گئے اور وہ جیت گئے اون چودھری آئی پی پی کے۔ لیکن انہوں نے بھی اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جائیں گے، لاہور کی 4 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیت چکی ہے، لیکن باقی جو 6 سیٹیں ہیں یہ سب کے سب جو نتائج ہیں یہ ریورس ہوں گے، یہ واپس لیے جائیں گے، اور عدالتوں میں پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ لڑے گی، اور جب پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف ملے گا، اور کیونکہ بڑا دھاندلا ہوا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جیتتے جائیں گے، اور یہ جو سادہ اکثریت ہے یہ 2/3 میجورٹی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ وہ خبر ہے جو آپ کو ابھی تک کسی بھی میڈیا نے نہیں دی، میرے پاس یہ خبر آئی تھی اور یہ اسٹریٹجی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، اور ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ شور ہیں، 100% شور ہیں کہ بھائی ٹریبونل میں جا کر یا نیکسٹ عدالت میں جا کر مریم نواز کی جو سیٹ ہے یہ نون لیگ کسی بھی صورت نہیں بچا پائے گی، کیونکہ لوگوں نے اور آپ نے ووٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا ہے، اور عمران خان جانتا ہے
کہ وہ اپنے عوام کے ووٹ کی کیسے اس نے حفاظت کرنی ہے اور ان کو کیسے شکست دینی ہے۔ آپ بھی اگر اس کے بارے میں کوئی اوپینین رکھتے ہیں، اسٹریٹجی کے بارے میں، ضرور جو ہے وہ لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔